بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالستار ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 92 سپورٹس. ناظرین، امریکہ سے ہارنے کے بعد رات سے اب تک ماتم جاری ہے. ہر کوئی ٹیم پر تنقید کے نشتر برسا رہا ہے، اور وہ کیوں نہ برسائے، اس لیے کہ لوگوں کی توقعات زمین بوس ہوئی ہیں. انہوں نے جو اپنی ٹیم کے ساتھ ہائی ہوپس جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں ان کا جنازہ نکل گیا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک چھوٹی ٹیم سے ہار گیا ہے، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ٹیم کو، امریکہ کی ٹیم کو چھوٹی ٹیم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ نے ایک ایسی ٹیم کو ہرایا ہے جس نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا، جس نے 2009 کا T20 ورلڈ کپ جیتا، جس نے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جیتی، اور جس کا ریکارڈ بڑی ٹیموں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہے. اور ایک ایسی ٹیم جب اتنی بڑی ٹیم کو ہرائے گا تو وہ جو ٹیم ہے وہ چھوٹی نہیں ہوگی. لیکن بھائی ٹیکنیکلی بات کی جائے تو وہ چھوٹی ہی ٹیم ہے، اس لیے کہ اس ٹیم کا یعنی امریکہ کا شمار جو ہے وہ ایسوسیٹ ٹیموں میں ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا کر حیران کر دوں کہ پاکستان اب تک ایسوسیٹ ٹیمز کے خلاف 12 میچ کھیل چکا ہے، اور 12 کے 12 میچ ہی جیتے ہیں. ایک بھی میچ ایسا نہیں جہاں پاکستان ایسوسیٹ ٹیم سے ہارا ہو. اور یہ زندگی میں پہلا موقع ہے، تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ ایک ایسوسیٹ ٹیم نے پاکستان کو ہرا دیا. یہ کوئی عام شکست نہیں ہے، یہ نہایت ہی شرمناک شکست ہے. اور یہ نہ صرف شرمناک ہے بلکہ یہ تشویشناک بھی ہے، فکر انگیز بھی ہے، اس لیے کہ اس شکست کے بعد اس ٹیم نے پوری قوم کو مخمصے میں ڈال دیا ہے، پرابلم میں ڈال دیا ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان ورلڈ کپ کی اس دوڑ میں اپنا سفر جاری رکھ سکے گا؟ تو ناظرین، میں آپ کو سادہ سی بات بتا دوں کہ اگر پاکستان انڈیا سے ہار گیا تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان اسی سٹیج پر اپنا سفر ختم کرے گا اور واپسی کی راہ ناپے گا. اس لیے کہ اس کے بعد کوئی چانسز نہیں ہیں کہ وہ سپر 8 کی طرف جا سکے. اس سلسلے میں آپ کو اس گوشوارے پر نظر ڈالنا ہوگی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یو ایس اے جو ہے اس وقت اس گروپ اے کو لیڈ کر رہا ہے. 2 میچ کھیلے ہیں، دونوں ہی جیتے ہیں اور 4 پوائنٹس ہیں اس کے بعد انڈیا ہے، انہوں نے 1 میچ کھیلا ہے اور وہ جیتا ہے 2 پوائنٹ کے ساتھ. اور اس کے بعد پاکستان، کینیڈا اور آئرلینڈ، ان تینوں نے 1 میچ کھیلا ہے اور تینوں نے 1 میچ ہارا ہے اور ان کا 0 پوائنٹ ہے. اب اگر پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے ہار جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو اس کے پوائنٹس 0 ہی رہیں گے، جبکہ انڈیا 4 پوائنٹس کے ساتھ آگے چلا جائے گا. اور دوسری طرف جو آپ کا یو ایس اے ہے وہ اگر آئرلینڈ کو ہرا دیتا ہے تو اس کے 6 پوائنٹ ہو جائیں گے، اور اگر وہ انڈیا کو ہرا دیتا ہے تو اس کے 8 پوائنٹ ہو جائیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اگر اگلا میچ ہار جاتا ہے تو اس کا 0 پوائنٹ ہے، اور اس کے بعد اگر وہ 2 میچ جیت بھی لیتا ہے تو اس کے 4 پوائنٹس ہوئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو امریکہ کی ٹیم ہے نا وہ سپر 8 کی طرف گامزن ہے. پاکستان کے لیے بھارت کا جو میچ ہے جیتنا بہت ضروری ہے. اگر ہم بھارت کو ہرا پاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس راستہ ہوگا سپر 8 کی طرف جانے کے لیے. اب میں شکست کی جو وجوہات ہیں اس پر نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ رات سے اب تک اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اور بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. میں آپ کو صرف ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت جو ہے وہ کسی مفروضے پر نہیں ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. کل اس میچ کے بعد بابر اعظم جو ہیں وہ پریس کانفرنس میں آئے اور انہوں نے آ کر میڈیا ٹاک کی، اور اس میڈیا ٹاک میں وہ صرف روئے نہیں بلکہ رونے دھونے کا سارا سامان انہوں نے جمع کر رکھا تھا. ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ اس ورلڈ کپ کے لیے تیاری کر کے نہیں آئے تھے؟ تو ان کا یہ جواب تھا، اور یہ جواب بڑا معنی خیز ہے. ان کا جواب یہ تھا کہ اس ٹورنامنٹ میں 20 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور 20 کی 20 ٹیمیں پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترتی ہیں، اور اسی طرح ہم بھی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے، اب ان کا مسئلہ سنیے. وہ کہتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری کوئی سنتا نہیں ہے. ہم جو پلان ڈیسائیڈ کر کے اترتے ہیں میدان میں اس پلان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. گویا جو جس کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا. اس ضمن میں یہ بات بڑی معنی خیز ہے، اور اس کو آپ سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ میری کوئی سنتا نہیں اور نتائج کی ساری ذمہ داری مجھ پر عائد کی جاتی ہے. تو اس کے جواب میں، اس کے ریفرنس میں ایک ایگزامپل یہ دی جا سکتی ہے کہ کل کے میچ میں رضوان جب آؤٹ ہوا تو اس کے بعد عثمان خان نے جس شاٹ پر اپنی وکٹ گنوائی ہے کیا وہ شاٹ کھیلنے کے قابل تھا؟ اس کے بعد فخر زمان جس گیند پر آؤٹ ہوئے کیا وہ گیند ان کے آؤٹ ہونے کے شایان شان تھی؟ اور یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ 30 کے رنز پر آؤٹ ہو چکے تھے، 3 وکٹیں گنوا چکے تھے. تو اس کا جو پریشر ہے وہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے آیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا شاداب خان نے اور بابر اعظم نے ایک اننگ ڈیولپ کی، اور جیسے ہی شاداب خان آؤٹ ہوئے پہلی ہی گیند پر اعظم خان آؤٹ ہو کر باہر آ گئے. اور اسی طرح آپ مجھے بتائیں کہ افتخار نے کیا رول پلے کیا.
61 میچ وہ کھیل چکے ہیں T20 کے، اور ابھی تک ان کو کسی ایک میچ میں بھی مین آف دا میچ ایوارڈ نہیں ملا. تو یہ آپ کی ٹیم کی سلیکشن ہے. تو میں یہ کہوں کہ پاکستان نے کل کے میچ میں ایک ان کے ساتھ جو ہوا وہ یہ، پہلے مرحلے میں انہوں نے اپنی شکست کو فتح میں بدلا، اور دوسرے مرحلے میں اسی فتح کو پھر شکست میں بدل دیا. یہ اس کی پنچ لائن ہے. اور اس کے بعد دو ایک باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تھکی اور ہاری ہوئی نفسیات والی جو ٹیم ہے وہ اس وقت مسائل کا شکار ہے. سلیکشن کمیٹی کے فیصلوں نے پاکستان کی شکست کی بنیاد رکھی، اور کپتانی کے کچھ فیصلے بھی ہماری کامیابی کی راہ میں جو انہوں نے روڑے اٹکائے ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ ایک بڑا سوال یہ ہے کل سے جو ابھر رہا ہے کہ جو بولر تھا سپر اوور کا وہ لیفٹ آرم تھا، اور لیفٹ آرم سپر اوور میں لیفٹ آرم بولر کا سامنا اگر لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کرتا تو اس کے نتائج مختلف ہوتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے افتخار کو کہا تھا کہ سٹرائک اینڈ جا کر سنبھال لو، اور پھر وہ ایک کمزور شاٹ لگا کر آؤٹ بھی ہو گئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈیتھ اوورز میں حارث بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ پینک ہو جاتے ہیں، وہ پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتے. اور آپ کو یاد ہے کہ کوہلی نے بھی اس حارث کو جو ہے وہ سزا دی تھی، اور کل ایک آرڈنری بلے باز نے حارث کو آخری اوور میں دھو کے رکھ دیا تھا. تو تیسری بات یہ کہ سپر اوور کا جو اوور تھا وہ کس بولر کو دیا گیا. محمد عامر نے 19واں اوور تو بہت ہی شاندار کیا، لیکن سپر اوور کے اوور میں جا کر وہ اپنی لائن لینتھ بھول گئے، اور پھر ایک ایسا خوفناک انہوں نے اوور کرایا کہ جس میں پاکستان کی ٹیم واپس ہو ہی نہ سکی. اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا اعظم خان، افتخار احمد اور شاداب خان کی موجودگی میں آپ کا مڈل آرڈر مضبوط ہو سکتا ہے؟ آپ مطلوبہ نتائج لے سکتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ امریکہ نے پریشر سے دور ہو کر، پریشر کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا اور فتح سمیٹ لی، جبکہ پاکستان جو ہے اس پریشر سے نکل ہی نہ پایا اور فتح کی بجائے شکست خوردہ ہو کر میدان سے باہر آئے. تو آخری بات صرف یہی ہے کہ دعا کریں کہ پاکستان انڈیا کے خلاف جیت جائے تاکہ ہمارے سپر 8 تک جانے کے راستے کھلے رہیں، ورنہ اس کو آپ بند ہی سمجھیے. یہ آج کا ویلاگ ہے. اپنا تبصرہ ضرور دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.